اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی، ان کی لکھی ہوئی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں طالبان سیر و سلوک کے لیے نہایت ہی گراں قدر مطالب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آج جس چیز کو موضوع گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ ہے اہل توحید اور اہل عرفان پر تہمتیں۔ یہ بحث اس وجہ سے حائز اہمیت ہے کہ دور حاضر میں بھی شیعہ عرفاء اور سالقان طریق اللہ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ وہ افراد جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے میں سختی سے پابندی کرتے ہیں، ایسے افراد پر معاشرے میں انواع و اقسام کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور بس اوقات متدینین کی جانب سے، دیندار طبقے کی جانب سے، اہل مسجد کی جانب سے، اہل منبر و محراب کی جانب سے، حوزہائے علمیہ کی جانب سے، اساتید حوزہائے علمیہ کی جانب سے ایسی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک نہایت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ایسے انسان کی زندگی کو مشاہدہ کرنا کہ جو ایک طرف اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ ہی کے پیروکار اور اللہ ہی کی طرف ظاہری طور پر قدم بڑھانے والے اسی اللہ کے پیروکار پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ علامہ طہرانی یہاں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں، اور مقدمہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج سے مخصوص نہیں ہے، یعنی آج ایسا ہونا شروع نہیں ہوا۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آغاز اسلام پر ہی جو اسلام کے معاندین تھے، اسلام کے مخالفین تھے، جب ان کے پاس اسلامی تعلیمات کا جواب دینے کے لیے جو تعلیمات حقہ الہیہ ہیں، ان کے پاس جب کوئی منطق، کوئی برہان اور کوئی دلیل نہ ہوتی تھی کہ وہ حق کو باطل قرار دے سکیں یا حق کے خلاف بطور دلیل جسے وہ پیش کریں، ان کے پاس جب کوئی ایسی چیز نہ ہوتی تھی تو اپنی باطل رائے کو اور بات کو منوانے کے لیے ان کے پاس تنہا راستہ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، افتراء باندھنا اور ایسی ہی چیزوں کا وہ سہارا لیا کرتے تھے۔ آپ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثناء اور ان کے شیعوں پر جو تہمتیں لگائی گئیں، اگر آپ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان حیات میں مدینہ میں موجود منافقین، مؤمنین اور مؤمنات پر ہر قسم کی تہمت لگانے سے نہیں کترایا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثناء کو برا بھلا کہا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جب وہ خلافت کا ماجرا ہوا اور تاریخی کتابوں میں آپ تاریخ ثقیفہ بنی ساعدہ کا مطالعہ کریں اور تاریخی اوراق کو اگر کھنگال کے دیکھیں اور اس کا تفصیلی جائزہ لیں تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثناء کے خلافت تک پہنچنے کا راستہ روکنے کے لیے انواع و اقسام کی سازشیں بھی کی گئیں، مکر و فریب کا بھی سہارا لیا گیا، تہمتیں بھی لگائی گئیں، اور سب سے بڑی جو اس میں واقعہ موجود ہے وہ فدق پر قبضہ کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جو حدیث فرد واحد سے نقل ہوئی ہے، خبر واحد ہے، کہ جو اس انداز میں یا آغاز میں نحنو ہے یا انا ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب شریف بحار الانوار جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 111 ہے، 134 ہے، 201 ہے اور 203 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یقینی بات ہے مرحوم مجلسی نے اگر اس روایت کو نقل کیا ہے تو اس عنوان سے نقل نہیں کیا کہ یہ روایت صحیح ہے،
مرحوم مجلسی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ روایات جو نقل ہوئی ہیں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، صحیح ہیں یا غیر صحیح ہیں، ان کو جمع کیا جائے اور ایک بہار کی صورت میں ان کو ایک مجموعے کی صورت میں تشکیل دیا جائے، تاکہ وہ جو اہل تحقیق ہیں وہ ان کی سندوں کا جائزہ لے کر ان کے بارے میں رائے قائم کریں۔ لہٰذا بعد میں آپ دیکھیں کہ علماء نے سفینۃ البحار جیسی کتابیں لکھی ہیں اور ایسی کتب تحریر کی گئی ہیں کہ جن میں ان روایات کی چھانٹی کی گئی ہے، اور پھر بھی بعض محققین نے اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے یعنی شیعیان حیدر کرار نے آج تک کسی بھی حدیثی کتاب کو صحیح کا درجہ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ محدث کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان روایات کے رجال کا جائزہ لے، اپنے مبنا کے مطابق، اپنی دلیل کے مطابق، اور ایک ایک روایت کی سند کا جائزہ لے کے اس کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا وہ خود فیصلہ کرے اور پھر جو ہے وہ اس کے مطابق فتویٰ دے۔ لہٰذا یہ اہل تحقیق کی ذمہ داری ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلمات نقل ہوئے کہ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاء، کہ ہم انبیاء کی جماعت لا نورثو، ہم سے کوئی ارث نہیں لیتا، ما ترکناہ صدقۃ، یعنی ہم کسی چیز کو میراث کے طور پر نہیں چھوڑتے، جو چیز ہم سے باقی رہ جاتی ہے وہ صدقہ ہے، وہ ہماری میراث کے طور پر ہماری نسل میں یا ہماری جو ازواج ہیں ان میں منتقل نہیں ہوگی۔ یہ روایت ایک شخص سے نقل ہے، یعنی کسی کو معلوم نہیں سوائے ایک شخص کے، اور وہ بھی ان کے سینے میں موجود ہے۔ تنہائی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کو نسبت دی ہے، کسی نے اس کو رسول خدا سے نہیں سنا، اور یہ روایت قرآن مجید کے مخالف ہے۔ یعنی کیسے رسول خدا قرآن کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو کر جو ہے وہ روایت بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی قانون جب ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اس روایت کو اٹھا کر دیوار پر مارا جائے، کیوں؟ چونکہ یہ روایت قرآنی تعلیمات سے مخالفت کر رہی ہے۔ اب جب کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت سے کوئی ارث نہیں لیتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو آپ دیکھیں سورہ نمل میں آیت نمبر 16 ہے، حضرت سلیمان وارث بن رہے ہیں حضرت داؤد کی حکومت کا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، یعنی سلیمان داؤد کی بادشاہی کے وارث بن رہے ہیں، جو مال دنیا ہے، جو حکومت ہے، اس میں وراثت مل رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ جو ہے وہ حضرت زکریا سے میراث حاصل کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ دعا جو مانگی جا رہی ہے حضرت یحییٰ کی ولادت کی سورہ مریم کی آیت نمبر 6 میں کہ یارثنی ویرث من آل یعقوب، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی ذریت اور ایسا فرزند عطا کر جو نہ صرف مجھ سے بلکہ آل یعقوب سے بھی ارث پائے، اور یہ ارث مالی ہے، دنیاوی ارث ہے، یہ کوئی علم و حکمت نہیں ہے جو آپ کہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پس انبیاء کیا چیز میراث چھوڑتے ہیں؟ انبیاء تو علم کو میراث کے طور پر چھوڑتے ہیں۔ پس یہ در واقع میراث علمی کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا ہے، میراث وحیانی کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ میراث دنیا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جو اموال، جو مال و متاع حضرت زکریا کے پاس موجود ہے وہ میراث کے طور پر حضرت یحییٰ کو منتقل ہو، یہ اس موضوع پر دلالت کرتی ہے۔ ثانیاً اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت موجود ہے تو یہ دوسری روایات کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ یعنی اگر آپ تاریخی اوراق کو کھنگال کے دیکھیں کہ جب حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعنوان صدیقہ گئیں اور انہوں نے اپنے احتجاجات پیش کیے، اپنے دلائل پیش کیے، تو وہ صاحب دلائل سے قانع ہو کر انہوں نے تحریر لکھ دی کہ جائیں، یہ فدق آپ کا ہے، ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ تو دوسرے شخصیت جب آئے تو انہوں نے وہ تحریر پڑھی اور ہاتھ سے چھین لی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پاڑ دی اس کو۔ اب کیوں ایسا کیا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر رسول خدا کی حدیث آپ خود نقل فرما رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو پھر آپ کیوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لکھ کر دے رہے ہیں؟ اور جو دوسری شخصیت آ کر آپ کو قانع کر رہی ہے کہ آپ کو نہیں لکھ کر دینا چاہیے اور تحریر کو پھاڑ رہی ہے، وہ بھی دلیل در واقع یہی پیش کر رہی ہے کہ اگر یہ فدق آپ نے دے دیا تو پھر حکومت کہاں سے چلائیں گے؟ حکومت کے لیے کوئی مالی پشتیبانی اور مالی سپورٹ باقی نہیں رہے گا اگر آپ نے یہ دے دیا تو۔ بس معلوم ہوا کہ وہ واقعہ
فدق جسے غصب کیا گیا، وہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی میراث تھی، جو زمان حیات رسول خدا میں فاطمہ زہرا کی ملکیت تھی، فاطمہ زہرا کو اس پر تصرف تھا، فاطمہ زہرا کے ملازمین اس میں کام کیا کرتے تھے، رسول خدا کی شہادت کے بعد کیسے چھینی جا سکتی ہے؟ وہ اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حکم قرآنی کے تحت خداوند متعال کے حکم کے مطابق رسول خدا نے فاطمہ زہرا کو دے دی تھی، تصرف میں دے دی تھی، وہ ان کے بعد کیسے لی جا سکتی تھی؟ بس معلوم ہوا کہ فدق کو سیاسی مقاصد کی خاطر جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے میراث رسول بنا کر چھینا گیا، جبکہ میراث رسول جو ہے وہ فاطمہ زہرا سے چھینی نہیں جا سکتی، اور فاطمہ زہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث تھیں۔ بس فدق کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو مقدمہ لڑا، اس مقدمے کے نتیجے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پہلے خلیفہ کو اور رسوا کر دیا تمام مسلمانوں کے سامنے میں، اور ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور حضرت صدیقہ طاہرہ کا صدیقہ ہونا اور ان کی حقانیت پر ہونا سب کے سامنے عیاں ہو گیا اور واضح ہو گیا۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جو خلافت غصب کی گئی، اور امیر المؤمنین نے اپنی خلافت کے اپنے حق کی حقانیت پر جب دلائل دیے، تو وہ دلائل تمام جو مخالفین ہیں اور تمام جو فریقین ہیں ان کے سامنے ان حقائق اور ان دلائل کی حقانیت ثابت ہو گئی، اور مد مقابل جو افراد سقیفہ میں خلیفہ بنے تھے ان کا باطل پر ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ان کے مسلمہ حق سے محروم کیا گیا۔ اب یہاں آپ عزیزان محترم دیکھیں کہ جب تاریخ کے اوراق کو اور صفحات کو جو ہے وہ کھنگالا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہمتیں صرف اس دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، وہ تاریخی اوراق تہمتوں سے، اکاذیب سے بھرے پڑے ہیں۔ یعنی تمام جتنے بھی ظالم جائر خلفاء اس کے بعد آئے ہیں، تمام نے جو ہے وہ چال بازی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، جھوٹ، فراڈ، افتراء اور تہمت کے ذریعے سے خلافت پر قبضہ جمایا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انواع و اقسام کی جعلی احادیث گھڑی ہیں، باقاعدہ فیکٹری قائم کر دی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جعلی احادیث کو گھڑا جائے اور معاشرے میں اس کی ترویج کی جائے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زمان خلافت میں جب ان کی اپنی حکومت تھی، تب بھی یہ سلسلہ رائج تھا۔ آپ دیکھیں حاکم شام جو شام کا حکمران ہے معاویہ، اس نے تسلسل کے ساتھ اپنی حکومت کے بقا کے لیے احادیث کو اختراع کیا، گھڑا، ایجاد کروایا، اور کس قدر ان احادیث کو بنانے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا، اور اپنی شان میں احادیث کو گھڑا گیا، اپنے جو والد ابو سفیان ہیں ان کی شان میں احادیث کو جو ہے وہ گھڑا گیا، اور یہ تمام احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی گئیں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی مذمت میں، مخالفت میں احادیث کو جو گھڑا گیا، تو اس کی تعداد تو الا ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد آپ کو دکھائی دے گی۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ حاکم شام معاویہ نے باقاعدہ حکم دے رکھا تھا کہ نماز جمعہ کے خطبات میں علی ابن ابی طالب پر باقاعدہ لعن کرنی ہے، گالیاں دینی ہیں علی ابن ابی طالب کو، اور یہ باقاعدہ رائج تھا، حکومتی پالیسی تھی کہ جو بھی نماز جمعہ کا امام مقرر کیا جائے گا اس کا وظیفہ ہے علی ابن ابی طالب پر لعن کرے، سب و شتم کرے، گالیاں دے علی ابن ابی طالب کو، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے وہ امامت جمعہ کے فرائض اس کو نہیں سونپے جائیں گے۔ آپ دیکھیں مرحوم علامہ امینی کتاب الغدیر میں جو ہے وہ جلد نمبر 10 ہے، اور صفحہ نمبر 361 سے 373 تک یہ واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ بچوں کو علی ابن ابی طالب سے جو ہے وہ متنفر کرنے کے لیے، اور چھوٹے بچوں کے وجود میں علی کا بغض ایجاد کرنے کے لیے، تاکہ یہ علی کے بغض میں پروان چڑھیں، ایک باقاعدہ طریقہ کار یہ اپنایا جاتا تھا کہ بھیڑ کے چھوٹے بچے ان چھوٹے بچوں کو دے دیا کرتے تھے تاکہ یہ ان سے کھیلیں، اور بچے جب ان بچوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے، اور وہ تھوڑا پروان چڑھتے تھے، تو آدھی رات کو آ کر ان بچوں سے، ان کے گھروں سے وہ بھیڑ کے بچے جو ہے وہ چرا کر لے جایا کرتے تھے۔ اب اگلے دن جب وہ بچے دیکھتے تھے اٹھ کے کہ ہمارے گھروں میں بھیڑ کے بچے موجود نہیں ہیں جن سے ہم سارا دن کھیلا کرتے ہیں،
تو پوچھتے تھے کہ کس نے چوری کی، کس نے چوری کی، اور بعد میں کہتے تھے کہ رات کو علی ابن ابی طالب آیا تھا، اس نے آ کر چوری کی اور وہ چرا کر لے گیا۔ اس طرح سے بچوں کے وجود میں علی کے لیے کینہ ایجاد کیا جاتا تھا، تاکہ یہ علی کے کینے میں پروان چڑھیں، اور جب بڑے ہو جائیں تو علی کی مخالفت اور علی کے خلاف قیام کرنے میں کسی قسم کے جو ہے وہ لیت و لال کا جو ہے وہ سہارا نہ لیں۔ اس قدر امیر المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعیان امیر المومنین اور ان کے پیروکاروں پر اس قدر جو تہمتیں لگائی گئی ہیں کہ حتیٰ بعض اہل سنت علماء بھی یہاں پر آ کر جو ہیں وہ شاکی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان تہمتوں کے رد پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ حتیٰ وہ افراد جو کذاب ہیں، یعنی جعل حدیث کرتے ہیں، ان کی اس جو باطنی خبث سریرہ ہے اسے آشکار کرنے کے لیے ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ افراد کذاب ہیں، یہ افراد جو ہے وہ جاعل حدیث ہیں، اور جھوٹی احادیث، من گھڑت احادیث جو ہیں وہ اختراع کیا کرتے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے افراد سے کوئی روایت نقل کرو تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، ایسی روایات کو تو دیوار پر مار دینا چاہیے، چونکہ یہ کاذب شخص کی طرف سے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں وہ افراد جو احادیث کو جعل کرتے ہیں، جھوٹی روایات بناتے ہیں، ایسے روات کی روایتوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اہل سنت کی ایک بہت مشہور کتاب صحیح بخاری، کس قدر اس کتاب میں روایات مجعولہ موجود ہیں، یعنی وہ روایت جو من گھڑت ہیں، جو اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب، سب سے زیادہ صحیح کتاب اور سب سے زیادہ مسلمہ کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس قدر اکاذیب اور اس قدر احادیث مجعولہ موجود ہیں، اور پھر اس کتاب کو مسلمات میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کتاب کو صحاح میں سے شمار کیا جاتا ہے، اسے صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی کتاب سے یا ایسی ہی کتب سے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سے متعلق جو ہے وہ کتابیں تحریر کی جاتی ہیں، اور پھر ان کتابوں کو لکھنے والوں کو ہم کافر قرار دیتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ قتل کے وجوب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، جو اصل منبع ہے ان کے جو ہے وہ کتابوں کی تحریر کا، ان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور ان کے بارے میں ہم کوئی نظریہ قائم نہیں کرتے، اور در واقع مسلمانوں کے درمیان یہ کتابیں اسی طرح سے رائج ہیں۔ لاعقل ان کی جو ہے وہ ایک تطہیر ہونی چاہیے کہ وہ احادیث جو جعلی ہیں، جو کسر شأنی پر دلالت کرتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حد اقل ہم ایسی روایات کو تو اس کی کھنگال کے باہر نکال دیں کہ بھئی یہ روایات جعلی ہیں، ان کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل سنت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جو حقانیت اور خلافت بلا فصل ہے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حقانیت ہے، ان کے مد مقابل دلائل لانے کی توان نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دلیل لے کر آئیں۔ لہٰذا ان کے پاس سب سے بڑا ہیلہ اور سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ تہمت لگا دی جائے، افتراء لگا دیا جائے، بہتان لگا دیا جائے، اور نامناسب نسبتیں دی جائیں، اور ان نسبتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی بات کو کرسی پر بٹھایا جائے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وگرنہ اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے کہ جیسے تاریخی اوراق میں یہ روش امیر المؤمنین، اہل بیت، حضرت صدیقہ طاہرہ، رسول خدا اور امیر المؤمنین کے شیعوں اور اصحاب اور عقیدت مندوں کے متعلق یہ روش تاریخ اسلام میں موجود رہی ہے، اسی حربے کو جو ہے وہ اہل عرفان کی مخالفت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ نہ صرف جو ہے وہ یہ کہ اہل سنت کے پاس شیعوں کے مقابلے میں اگر حقانیت کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی تو وہ اس کا استفادہ کرتے تھے، نہیں، صرف وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آج کے دور میں بھی یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کہ اہل توحید اور اہل عرفان کے مد مقابل جو افراد مخالفت کرتے ہیں تو اہل توحید کی یا اہل عرفان کی، ان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ تہمت کا سہارا لیتے ہیں، افتراء کا سہارا لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ فرد کی شان میں گستاخی کر کے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی طرف کہ کس قدر نامناسب تہمتیں قاضی پر لگائی جاتی تھی۔ بعض لوگ تو قاضی کو گالیاں دیا کرتے تھے،
وہ افراد جو خواص تھے، جو قاضی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، جو قاضی کا احترام کیا کرتے تھے، ان کے علاوہ جو شخصیات موجود تھیں وہ قاضی کی طرف توجہ بھی نہیں دیا کرتی تھی، اور جو ہے وہ اہل علم کے نزدیک قاضی ایک منفور اور مطرود شخصیت کے طور پر اپنے زمانے میں پہچانے جاتے تھے۔ یہ آج انقلاب اسلامی کی برکت ہے کہ جو مرحوم علی قاضی کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اس قدر ان کو شہرت مل گئی ہے، اور اس قدر جو ہے وہ احترام کی دید سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ انقلاب اسلامی سے پہلے اگر دیکھیں تو قاضی ایک مطرود شخصیت تھی، ایک منفور شخصیت تھی، قاضی کا احترام موجود نہیں تھا، لہٰذا کوئی مرحوم قاضی کی وقعت اور اہمیت کا قائل ہی نہیں تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی ہمدان کے اندر ایک جلیل القدر عالم، وہ اہل علم کے نزدیک مطرود ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے عزیزان محترم۔ اس وقت جب مرحوم انصاری حمدانی ہمدان میں موجود تھے تو اس وقت کے فقی اخوند ملا علی حمدانی جو ایک مسلم مجتہد تھے، ہمدان میں ان کی تقلید کی جاتی تھی اور وہ مراجع تقلید میں شمار ہوتے تھے، وہ مرحوم انصاری حمدانی کے لیے ایک مضبوط جو ہے وہ پشت پناہ کے طور پر موجود تھے، اور خود یہ علی ملا علی معصومی ایک استوان علمی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک ایسا علمی ستون اگر جو ہے وہ مرحوم انصاری حمدانی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مرحوم انصاری حمدانی کی طرف جو ہے وہ بری یا میلی دید سے دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی ملا علی معصومی کا انتقال ہوا تو وہ تمام لوگ جو پہلے جسارت نہیں کرتے تھے یا پہلے جن کو یہ جو ہے وہ تھوڑا ایک پردہ تھا، وہ پردہ چاک ہو گیا۔ لہٰذا مرحوم انصاری حمدانی اس قدر ملا علی معصومی کا احترام کیا کرتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد باوجود اس کے کہ عرفان میں جو ہے وہ اس ہمدان میں عرفان کی شدید مخالفت کی جاتی ہے اور ایک ماحول بنا ہوا تھا، لیکن ان تمام کے باوجود آیت اللہ انصاری حمدانی نے ملا علی معصومی کے انتقال کے بعد 3 دن ان کے لیے مجالس عزا کا انعقاد کیا، جسے مجالس ترحیم کہا جائے، اور تینوں دنوں خود دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے اور مجلس میں شریک جو مہمان ہیں ان کا استقبال کیا۔ یہ در واقع اس جلیل القدر فقی کے احترام کو معاشرے میں برقرار رکھنے کے لیے خاطر تھا، وگرنہ نقل ہوا کہ یہ افراد جو مرحوم انصاری حمدانی کی مخالفت کیا کرتے تھے، بعض لوگ ان میں سے انصاری حمدانی پر تھوکا کرتے تھے۔ اب یہاں سوال ہے کہ جس شخص کے دل میں عشق الہی کی چنگاری جل رہی ہے، جس کے قلب پر نسیم رحمت الہیہ کی جو ہے وہ وزش ہو رہی ہے، اور یہ نسیم رحمت الہیہ اس کے قلب پر جو ہے وہ تابش کر رہی ہے اور پڑ رہی ہے، ایسے افراد کو کیسے مطرود کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کے اوپر تھوکا جا سکتا ہے؟ جس نے دنیا سے دوری اختیار کر رکھی ہے، دنیا سے اعراض اختیار کر چکا ہے، وہ طالب دنیا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کون کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ وہ افراد کے جو اہل بیت کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کے لیے وقف کر دی ہو، ان کو کیسے ایسی اذیتیں دی جا سکتی ہیں؟ لہٰذا مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی یہ جملہ اکثر تکرار کیا کرتے تھے کہ محب اللہ فی الدنیا غریب، ان کے اللہ کا محب اس دنیا میں غریب ہوتا ہے، اسے کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی قدر دانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی احترام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی اللہ کے محب جو ہیں وہ اس دنیا میں غریب ہیں۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ زیادہ اپنی گفتگو کو طولانی نہیں کرتا، لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں علماء حقہ کا جو ہے وہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں تہمت، جھوٹ، افتراء اور ایسی برائیوں سے خداوند متعال ہمیں محفوظ رکھے۔ خداوند متعال ہمیں تمام علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔